فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں سیمی زوار کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں انتہائی شکریہ کے ساتھ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچنے والا PDF کے جس میں بہار قرآن ماہ رمضان کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انتہائی مستند تفصیلات ہیں. آئیے ہم مل کر باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کے کل جتنے بھی صفحات ہیں تقریباً 130 کے قریب صفحات ہیں، وہ ہم ایک نشست میں تو شاید نہ کر سکیں، لیکن ہاں امید ہے کہ ہم 2 نشستوں میں مکمل کر لیں گے. اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک جاتے ہیں اور ہمیں کتنا وقت لگے گا. چلیے جی، ہم مل کر پڑھیں گے، کیونکہ ایسی چیزیں اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم مل کر پڑھیں اور ایک دوسرے تک یہ تعلیمات پہنچائیں. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار قرآن ماہ رمضان. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوا کرتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان مبارک ہے. حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630 اور حصہ نمبر 10. پھر لکھا ہے کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ثواب. اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا ثواب خدا عنایت فرمائے گا. حوالہ ہے مفاتیح الجنان. پھر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے وہ بے نیاز اور غنی مالدار ہو جاتا ہے، اور جسے قرآن بے نیاز اور غنی نہ کرے کوئی بھی چیز اسے بے نیاز نہیں کر سکے گی. اور حوالہ ہے اصول کافی، جلد 4 اور کتاب فضل القرآن صفحہ نمبر 408 اور حدیث نمبر 9. یہ حوالہ آپ نے نوٹ کیا. پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی قرأت کرنا بہترین عبادت ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں تلاوت قرآن کا کہتا ہوں کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں. قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ تاکہ تیرا درجہ بلند ہو. جو ہی وہ ایک آیت تلاوت کرے گا اسے ایک درجہ اور عطا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 4. چلیے مزید پڑھتے ہیں. لکھا ہے شیطان کے لیے ناگوار ترین چیز، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے اوپر قرآن پر نگاہ کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں ہے. اور حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق. پھر چلتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی جانب نگاہ کرتے ہیں. لکھا ہے مومن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف کے بدلے میں خدا ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. بے شک علم حاصل کرنے کے بعد خدا کے نزدیک قرأت قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 92. پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اس حال میں کہ وہ جوان اور با ایمان ہو
تو قرآن اس کے خون و گوشت کے ساتھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نوجوانوں کے لیے خاص بڑی پیاری بات ہے۔ حوالہ اس کا نوٹ کیجئے، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603 اور حصہ نمبر 4۔ پھر ہے کہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت صرف 1 ماہ میں، یہ نسخہ بتایا گیا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے 1 ماہ میں ہم مکمل کریں۔ آسانیاں کیا ہیں؟ لکھا ہے کہ قرآن مجید کے عام نسخوں میں تقریباً 600 صفحات ہوتے ہیں، تو 600 صفحات کو 30 دنوں پر تقسیم کریں۔ تو 600 کو تقسیم کیا ہم نے 30 دنوں پر، تو اس کا یعنی جواب آیا 20، یعنی کہ پھر 20 کو 5 نمازوں پر تقسیم کر دیں، تو 20 کو جب 5 نمازوں پر تقسیم کریں گے تو جواب آتا ہے 4۔ تو اب گویا کہ ہر نماز کے بعد 4 صفحات یعنی صرف 2 ورق تلاوت کرنے سے 1 مہینے میں بآسانی قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ بہت پیارے طریقے سے، بہت پیارے نسخے میں یہ جانا۔ آئیے آگے مزید جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک قرآن والے انسانوں کے بلند ترین درجات پر فائز ہیں سوائے انبیاء علیہ السلام، مرسلین علیہ السلام کے، پس قرآن والوں کے حقوق کو کم اور ناچیز مت سمجھو، کیونکہ خدائے عزیز و جبار کی بارگاہ میں وہ بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد 4 اور کتاب و فضل القرآن صفحہ نمبر 405 حدیث نمبر 2۔ اور اب چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، جہاں لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو خدا اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، مگر جب جوانوں کو نماز مسجد کی طرف جاتے ہوئے نماز کے لیے اور بچوں کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب پر رحم فرماتا ہے اور عذاب میں تاخیر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، من لا یحذر الفقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 78۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ایسی عظیم کتاب کو چھوڑ کر اس کے احکام کو نظر انداز کر دینا بہت بڑا ظلم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، صحیفہ پنجتن علیہ السلام۔ آئیے اور جانتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو شخص قرآن دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصارت یعنی کہ آنکھوں کی بینائی کو فائدہ دے گا اور اس کے والدین کے گناہوں میں کمی کرے گا، چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ حوالہ ہے مصباح الکفہمی، کاف ہے میم چھوٹی ہے، مصباح الکفہمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531۔ اور اب ہیڈنگ ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے۔ وہ ہے کہ اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے قیامت کے دن، تو اور اس قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ حوالہ ہے سورہ فرقان، اس کا یعنی جہاں ہم نے پڑھا یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے پوچھا پھر ان سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، یہ قول فیصل ہے، ہنسی مذاق نہیں، جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے پاش پاش کر دے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 9۔ اور اب آئیے جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت صحیفہ ابراہیم علیہ السلام پہلی رمضان کو نازل ہوا، توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید 23 رمضان المبارک کو نازل ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1۔ اور یہ اتنی پیاری معلومات جاننے کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب کے جہاں پر ہیڈنگ ہے کہ بیماری میں تلاوت قرآن۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز بخار میں بھی تلاوت قرآن میں کمی نہ کرتے تھے، فرماتے تھے کہ آج رات کا یہ بخار مجھے قرآن کی 30 سورتوں کی تلاوت سے نہ روک سکا
کا جس میں 7 طویل صورتیں بھی شامل تھیں. سبحان اللہ. اور یہ ہم اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، امالی شیخ توسی رحمۃ اللہ، اور جلد نمبر 2. سامعین، ہم کتنی تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اور مجھ سمیت کہ جو ہم بہت ساری چیزوں کو فریش کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں تھیں. ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. آئیے اگلے صفحے کی جانب، جہاں پر ہیڈنگ ہے کہ قرآن قبولیت دعا کا ضامن. آئیے تفصیلات جانتے ہیں. امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے، پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہے، تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گی انشاءاللہ. اور حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق. آئیے آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے قرآن کے حوالے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کو لازمی سمجھو، کیونکہ قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے. تمہاری ہر بات ذکر خدا اور تلاوت قرآن پر مشتمل ہونی چاہیے. حوالہ ہے جامع الاخبار. پھر لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا شب و روز کا ساتھی قرآن ہونا چاہیے. حوالہ ہے تجلیات حکمت. پھر ہے کہ قرآن کی قرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی قرات کرنا بہترین عبادت ہے. حوالہ ہے طرائف الحکم جلد نمبر 2. پھر ہے اس کے بعد تفصیلات جانتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مومن کی شایع نشان یہ ہے کہ قرآن سیکھ کر دنیا سے چلا جائے، یا کم از کم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو کہ موت آ جائے. حوالہ ہے الکافی 607/2. مزید جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو. نمبر 1 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. نمبر 2 ان کی آل علیہ السلام کی محبت. اور نمبر 3 قرآن مجید کی محبت. حوالہ ہے احقاق الحق جلد نمبر 18. اور اب اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ اور ہم نے یہ سورہ القمر کی آیت نمبر 17 کا ہم ترجمہ یہاں پڑھ رہے ہیں کہ اور ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. تو سامعین، یہ ہم نے سورہ القمر کی آیت 17 کا خوبصورت ترجمہ پڑھا. اور اب اگلی ہیڈنگ یہاں پہ لکھا ہے کہ جانوروں جیسے، اور یہ بڑی ہیڈنگ ہے. اس کے نیچے لکھا ہے کہ اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. سامعین، یہ میں پہلے بتا دیتی ہوں، حالانکہ یہاں پہ بعد میں لکھا ہے، پہلے بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 179 کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، اور چوپایوں جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں. سورہ اعراف آیت 179. اور اب مزید پڑھنے ہم اگلے صفحے پر آگے ہیں، جہاں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کا پڑھنا تمہیں برائیوں سے روکے تو پڑھتے رہو، لیکن جب تمہیں نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے نہج الفصاحہ ابو القاسم پائندہ. پھر چلتے ہیں آگے. شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان پڑھتے ہیں. بی بی فرما رہی ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. نمبر 1 تلاوت قرآن. نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت. اور نمبر 3 خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا. یہ ہم نے جان لیا. اور یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے وقائل الایام فی تمتا محرم الحرام آیت اللہ علی خیابانی. یہ کیونکہ تھوڑا سا موٹا لکھا ہوا ہے اور اس پہ عکس ہے تو مشکل سے پڑھا ہے میں نے.
یقیناً غلطی بھی ہوئی ہوگی، لیکن اپنی سی کوشش کر لی میں نے۔ اچھا، آگے صفحے پہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفاتح الجنان میں کہ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا ثواب خداوند عنایت فرمائے گا۔ مفاتح الجناں۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر ہو سکے تلاوت قرآن کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اور حوالہ ہے صحیفہ پنجتن۔ پھر ہم جانتے ہیں اگلے صفحے کے پر جو کچھ تعلیمات ہیں، ہیڈنگ ہے تلاوت سورہ یاسین کے فضائل۔ لکھا ہے جو فضائل ہیں سامعین وہ نمبر وار دیے گئے ہیں، 5 فضائل اس صفحے پر موجود ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ اس سورہ کو پڑھنا 12 ختم قرآن کا ثواب دلواتا ہے۔ 2، اگر مرنے والے کے نزدیک پڑھی جائے تو رضوان جنت خود اسے جنت کے پانی سے سیراب کرتا ہے۔ 3، اس سورے کو پڑھنے والے کو 20 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 4، جو رات سونے سے پہلے اسے پڑھے گا تو خدا اسے ہر آفت و شیطان کے شر سے بچانے کے لیے 1000 فرشتے مقرر کرے گا۔ 5، مرنے والے کے سرہانے پڑھنے سے اس سورے کے ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے اس کے سامنے صف بستہ رہتے ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، اس پر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے دفن میں شریک رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید جاننے کے لیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے قبر کا فتنہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے اگلی سائٹ پہ لکھا ہے سورہ التکاثر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت سورہ التکاثر الہاکم التکاثر کی تلاوت کرے تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق رحمۃ اللہ۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اس شخص کے لیے کہ جو قرآن کی طرف کی صرف زبانی تلاوت کرے اور اس کے معنی میں غور و فکر نہ کرے۔ حوالہ ہے مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554۔ پھر لکھا ہے جس قرآن و تلاوت کے ساتھ فکر و تدبر نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے امیر المومنین علیہ السلام معانی الاخبار صفحہ نمبر 670۔ پھر جانتے ہیں بہار قرآن ماہ رمضان کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم خوش نصیبوں کسی زندگی، شہداء کسی موت، روز حشر نجات اور قیامت کی تپتی دھوپ میں سایہ اور گمراہی کے دن ہادی اور رہنما چاہو تو قرآن کو پڑھو اور سمجھو، کیونکہ قرآن رحمان کا کلام ہے، شر شیطان سے بچاتا ہے اور میزان عمل کو بھاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے جامع الاخبار بہار الانوار جلد نمبر 92 اور صفحہ نمبر 19۔ اور اب جانتے ہیں کہ سورہ انا انزلناہ کے بارے میں جو لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے اور تلاوت کے وقت اپنی آواز کو بلند کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار اٹھائی ہو، اور جو اس سورے کی تلاوت آہستہ آہستہ کرے تو اس شخص کی مانند ہے کہ جو راہ خدا میں اپنے خون سے آلودہ ہوا ہو، اور جو شخص سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے 1000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور حوالہ ہے ثواب الاعمال۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس کو سمجھو اس لیے کہ وہ دلوں کی بہار ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110۔ پھر لکھا ہے قرآن کی آیات علم کے خزانے ہیں، جب بھی اس کے خزانے کھولے جائیں تو تمہیں اس میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440۔ پھر جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے فضائل اور فوائد۔ لکھا ہے امام کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ حمد کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے 104 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی ہو۔ حوالہ ہے تفسیر ابو الفتوح رازی جلد نمبر 1۔ پھر ہے کہ امیر المومنین
امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سب سے عظیم خزانہ ہے۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 1۔ پھر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قطعی طور پر سورہ حمد میں اسم اعظم الہی موجود ہے۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو درد وغیرہ کی شکایت ہو تو وہ اپنے گریبان میں 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، اور اگر درد ختم ہو جائے تو بہتر، ورنہ 70 مرتبہ تلاوت کرے، میں اس کی صحت و عافیت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1۔ تو سامعین، ہم سب اس کو پڑھیں گے اور بالکل یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق ہم شفا حاصل کریں گے۔ اب لکھا ہے آیت الکرسی پریشان حالی سے نجات کے لیے، یہ ہیڈنگ ہے، اور تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا وہ فقر و فاقے سے نجات پائے گا، اور اس کا رزق اس کو وہاں سے ملے گا کہ جہاں سے اسے امید بھی نہ ہوگی، اور جو صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھ لے گا وہ تنگ دستی سے امان میں رہے گا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب خواص الآیات، اور اگلا صفحہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حاجت کے لیے گھر سے نکلتے وقت سورہ آل عمران کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورہ قدر، سورہ فاتحہ پڑھ کر نکلے تو اس کی دنیا اور آخرت کی حاجات پوری ہوں گی۔ حوالہ ہے ہدیت الشیعہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ کسی بھی امتحان، اہم کام کے لیے، روزگار کے لیے، اہم سفر کے لیے لڑکی کو رخصت کرتے وقت اور کسی بھی امتحان کے لیے گھر سے نکلتے وقت ضرور پڑھیے۔ چلیے اب ہم اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں جہاں پہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد رب العزت ہے، ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ یہ ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا کی زندگی مشغولیت، دل کا بہلاوا، جھوٹی آرائش اور مال و اولاد کی کثرت پر تمہارا آپس میں فخر کرنا اور جھگڑتے رہنا ہے۔ اس کی مثال بارش جیسی کہ اس سے نباتات کا اگنا کافروں کو عجیب سا لگا، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، اور اس کے بعد تم اس کو زرد ہوتے دیکھتے ہو اور پھر چرمر ہو کر رہ جاتی ہے، مگر عالم آخرت میں دنیا طلبوں کے لیے عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور بخشش بھی ہے۔ بس جان لو کہ دنیا کی زندگی دھوکے اور بہلاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں کے حوالے سے جو تفصیلات جانی ہیں وہ مکمل ہو گئیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلے صفحے پر جہاں پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اتنی نزدیک ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اتنی نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے قریب ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، کہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم اعظم سے اتنی نزدیک ہے کہ جتنی آنکھ کی سیاہی اس کے سفیدی سے قریب ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 75۔ اور اب آئیے ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب جہاں پہ لکھا ہے کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہاں پر یہ مکمل ہوا سورہ قمر کی آیت نمبر 17۔ اور اب پڑھتے ہیں سورہ الحمزہ کی کچھ آیات کے سورہ کے شروع خدا کے نام سے کہ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ تو ضرور حتمہ ہے پہ پیش ہے اور توئے پہ زبر حتمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کو کیا معلوم حتمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو تلوے سے لگی تو دلوں تک
چڑھ جائے گی اور یہ لوگ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے۔ یہ مکمل ہوا یہاں پر۔ اور اب ہم جانتے ہیں، اگلے صفحے کی جانب آگے ہیں کہ مقاصد میں کامیابی یہاں پر لکھا ہے، اور اس حوالے سے یہاں پہ سورہ النصر کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے کہ بہت بڑے مقاصد کے حصول کے لیے سورہ نصر کا 25 بار پڑھنا، 25 ٹائمز پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگلے صفحے پہ جانتے ہیں کیا لکھا ہے۔ ہیڈنگ ہے عظیم ثواب۔ لکھا ہے حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ قل هو اللہ احد کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے والے کو اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے کا ثواب نصیب ہوگا، اور اس کا اجر 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل۔ یہ ہم نے جان لیا۔ اور اب آئیے سورہ اخلاص کے بارے میں۔ یہاں پہ سورہ اخلاص پہلے بارے میں نہیں بلکہ وہ صرف سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اب چلتے ہیں آیت الکرسی کی جانب، جہاں پہ لکھا ہے اگلے صفحے میں آیت الکرسی کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں جو کہ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے، اور آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہاں پہ آیت الکرسی کے حوالے سے بہت ساری معلومات جانی، فوائد جان لیے، اور مزید اگلے صفحے کی جانب جہاں پہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا، اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 85 اور صفحہ نمبر 40۔ مزید جانتے ہیں اگلے صفحے میں پر لکھا ہے کچھ، بلکہ صرف ایک صفحہ نہیں ہے بلکہ اب یہ 4-5 صفحات ہیں کہ جن میں سوالات ہیں قرآن کے حوالے سے، سوالات اور جوابات۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم اگلی نشست میں مکمل کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے صرف ان سوالوں اور جوابات سے مستفید ہونا چاہیں۔ تو اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔